السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور آپ کا میزبان ڈاکٹر عبدالباسط۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں اپنے پروگرامز میں اردو پوائنٹ کے پلیٹ فارم سے ہم ہیلتھ سے ریلیٹڈ، ایجوکیشن سے ریلیٹڈ اور پبلک اویئرنیس کے ٹاپکس لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ خاص کر ہمارا فوکس نوجوانوں کے مسائل ہیں، وہ مسائل جو ہمارے یوتھ کے لیے امپورٹنٹ ہیں، ہمارے طالب علموں کے لیے امپورٹنٹ ہیں۔ آج ہم اپنے پروگرام میں ایک ایسی سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں، ایک ایسے ٹاپک پہ بحث کریں گے جو پاکستان میں ہر طالب علم کا خواب ہے۔ ہر نوجوان، ہر طالب علم جو ذہین ہے، جس کے والدین اس کے لیے خواب دیکھتے ہیں، وہ مقابلے کے امتحان یعنی CSS میں ضرور بیٹھنا چاہتا ہے، اس امتحان کو پاس کر کے سول سرونٹ بننا چاہتا ہے۔ یہ وہ امتحان ہے جس کے ذریعے پاکستان بھر میں سول سرونٹس کا انتخاب ہوتا ہے، یوں کہیں کہ افسروں کا انتخاب ہوتا ہے مختلف شعبوں میں۔ ہم آج اس کے بنیادی سوالات پر بات کریں گے، وہ سوالات جو گھوٹکی سندھ میں بیٹھا کوئی طالب علم، بلوچستان کا طالب علم، راجن پور کا، پنجاب کے دور دراز علاقوں کا طالب علم سوچتا ہے، جس کے ذہن میں وہ سوال موجود ہیں۔ آپ بھی ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں CSS 2018 میں امتیازی پوزیشن حاصل کر کے پولیس سروس آف پاکستان میں ASP سلیکٹ ہونے والے ملتان کے طالب علم رانا محمد دلاور۔ السلام علیکم رانا صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ سب سے پہلے تو سر آپ کو بہت زیادہ مبارکباد، ماشاءاللہ آپ افسر سلیکٹ ہوئے ہیں، کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ والدین آپ کے کتنے خوش ہیں؟ کیا ان کی احساسات ہیں؟ الحمدللہ سر، اللہ کا جتنا شکر ادا کروں میں اتنا ہی کم ہے۔ ساتھ ساتھ میرے پیرنٹس، میرے والد صاحب پروفیسر رانا محمد اکرم جو کیمسٹری کے پروفیسر ہیں، میری والدہ جو کہ ویمن یونیورسٹی میں کیمسٹری کے ڈپارٹمنٹ میں HOD ہیں۔ سو انہوں نے خاص طور پر مجھے بہت موٹیویٹ کیا ہر فیلڈ میں۔ میں جب بھی ایگزام دینے جاتا تھا مجھے انہوں نے ہمیشہ موٹیویٹ کیا کہ بیٹا آپ نے رزلٹ کو فوکس نہیں کرنا، آپ نے اپنا بیسٹ پروڈیوس کرنا ہے۔ اچھا، آپ نے ڈاکٹر بننے کا خواب دیکھا یا CSS آفیسر بننے کا؟ نہیں، میں نے نہ ڈاکٹر نہ انجینئر، ہماری فیملی میں ویسے زیادہ تر ڈاکٹرز اور انجینئرز ہی ہیں۔ میں فرسٹ تھا جس نے CSS کا پلان کیا تھا، تو الحمدللہ اللہ نے مجھے کامیابی سے ہمکنار رکھا۔ آپ نے اس سے پہلے کون سی جو سبجیکٹ تھے وہ آپٹ کیے، یا اس سے پہلے کن اداروں سے پڑھے ہیں آپ؟ میں نے FSc پری میڈیکل گورنمنٹ ایمرسن کالج ملتان سے کی۔ اسی دوران میں نے سائیکلنگ اسپورٹس کمپٹیشن میں بھی پارٹیسپیٹ کیا اور 2 ٹائمز انٹر کالجیٹ سائیکلنگ چیمپئن رہا میں۔ یعنی پری میڈیکل سے ہٹتے گئے آپ؟ ہٹتے گئے، ہاں جی۔ اچھا، اس کے بعد سر میں نے پھر BA کیا ایمرسن کالج ملتان سے، گورنمنٹ ایمرسن کالج ملتان سے۔ اسی دوران میں نے شہباز شریف صاحب کے جو اس ٹائم CM پنجاب تھے، ان کے تقریری مقابلے وہ کرواتے تھے ڈسٹرکٹ، ڈویژن اور صوبائی لیول پر۔ تو میں نے ڈسٹرکٹ لیول پہ وون کیا، HEC ڈویژن لیول پر میری پوزیشن آئی۔ دین میں ان 28 لڑکوں میں تھا جو صوبائی لیول پر جو کمپٹیشن ہوا تھا ان میں جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا۔ اور BA کے بعد؟ اور پھر میں نے BA میں الحمدللہ میری فرسٹ پوزیشن بنی۔ میرے ریکارڈ مارکس تھے 712 آؤٹ آف 800، ابھی تک ریکارڈ ہے پنجاب لیول پہ؟ پنجاب لیول پہ اوورآل۔ اسی بیس پر پھر CM پنجاب نے ہمیں جو ٹاپرز پروگرام تھا فارورڈ اسٹڈی ٹور، اس میں میں پورے پنجاب سے واحد تھا جو BA کی کیٹیگری سے سلیکٹ ہوا تھا، فارورڈ ٹور ٹو انگلینڈ، جرمنی، ٹرکی، دبئی، اسکاٹ۔ اچھا، اس کے بعد پھر آپ کا کیا تھا؟ پھر سر میں نے MSc انٹرنیشنل ریلیشن قائد یونیورسٹی اسلام آباد سے کیا۔ مین وائل میں نے یونیورسٹی کے فرسٹ سیمسٹر میں ہی HEC آل پاکستان کوئز کمپٹیشن میں کانٹیسٹ کیا اور میری فرسٹ پوزیشن قائد یونیورسٹی کی فرسٹ پوزیشن ہم نے جیتی۔ HEC کے کمپٹیشن میں ہماری فرسٹ پوزیشن بنی۔ یعنی اچیومنٹس کی ایک لمبی لائن ہے ماشاءاللہ۔ رانا صاحب، اگر میں اپنے پروگرام کا جو ہمارا بیسک تھیم ہے CSS کے بنیادی سوال اس میں ہوں، پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہے، کوئی طالب علم یہ کہتا ہے CSS جس کا پاس ہو جاتا ہے اس کی تو بہت ساری باتیں ہیں اس کے پاس، کوئی کہتا ہے جی اسے 3 ماہ لگے، کوئی کہتا ہے 6 ماہ لگے۔ کتنا ٹائم ایک ہیلدی پریپریشن کے لیے CSS کے لیے ایک طالب علم کو درکار ہے؟ آپ کو کتنا ٹائم لگا؟ اس کا جو میرا جواب ہے بیسیکلی وہ ایک جو CSS ایسپیرنٹس ہیں، اسپیشلی جو ابھی نئی تیاری جنہوں نے سٹارٹ کی اور اس لائن میں نئے ہمارا پروگرام بھی انہی لوگوں کے لیے ہے، تو ان کے لیے میرا یہ ہے کہ ان کو ڈسٹریکٹ کرنے میں بھی ہماری کمیونٹی کا ہاتھ ہے۔ CSS کا جو جن کا CSS پاس ہو گیا، جو پاس ہو جاتے ہیں، جو ایلوکیٹ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا کہ بیسیکلی پروگرام کے گائیڈ کیا جائے۔ اب آپ فرسٹ پروگرام میں ٹیبل پر 20 بکس ادھر میں پلیس کر دوں، 20 بکس ادھر میں پلیس کر دوں اور وہ ریناؤنڈ گلوبل اسکالرس کی ہوں، سو الٹیمیٹلی جو ایک فریش ایسپیرنٹ ہے وہ یہ امیج لے گا کہ CSS جو ہے نا میرے بس کی بات نہیں۔ اچھا، یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ڈپریس کر دیا جاتا ہے؟ اس کو وہ ڈپریس ہو جاتا ہے، وہ یہ چیز سمجھتا ہے کہ یہ کوئی سپر نیچرل مخلوق ہے جو CSS کرتی ہے۔ ہمارا اوورآل ایک ڈائلیما یہ ہے،
ہم نوبل پرائز کیوں وان نہیں کرتے؟ ہم سر سید احمد خان کو اگر پاکستان ہسٹری میں پڑھتے ہیں تو ہم اس طرح پڑھتے ہیں کہ وہ ولی اللہ تھے. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ سی ایس ایس کوئی بہت سپر نیچرل چیز سپر نہیں نیچرل ہے، بالکل نہیں ہے. یہ بہت ہے. ریئلٹی کیا ہے؟ آپ کو کتنا ٹائم لگا تیاری میں، کتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے؟ دیکھیں سر، میری کیونکہ ماسٹر انٹرنیشنل ریلیشنز میں تھا تو اس نے مجھے کافی ہیلپ آؤٹ کیا. دین پھر میرا ایم فل ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز میں تھا. مین وائل جو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اس میں ایٹ لیسٹ آپ 6 منتھ پراپرلی اس کے لیے ڈیووٹ کریں، اور منیمم 6 منتھ، بٹ اٹ کین ویری فرام 6 منتھ ٹو 1 ایئر. یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے کہ کس کی کیا کیپیبلٹی ہے. اور باقی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی رائل کلاس سے ہوں، آپ کا کسی اپر کاسٹ سے تعلق ہو، آپ کا کسی بیوروکریٹک فیملی سے تعلق ہو. اس دفعہ بھی کچھ سندھ سے ایک لڑکی کا سی ایس ایس کوالیفائی ہوا ہے، وہ ملٹری لینڈ کنٹونمنٹ گروپ میں آئی ہیں، مسیرت ریجو. شی واز فرام رورل بیک گراؤنڈ. دین بلال پاشا جو ابھی ایلوکیٹ ہوئے ریسنٹلی، وہ انتہائی غریب فیملی سے تھے. سو انہوں نے اپنی ایفرٹس کے ذریعے اپنے جو ایشوز ہیں ان کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا. سو آپ میں یہ جستجو ہونی چاہیے کہ آپ نے اپنا بیسٹ کرنا ہے. ہماری اوور آل جو میری آبزرویشن ہے فرینڈس سے جو میں ملتا ہوں، دوستوں سے جو میں نے سوسائٹی میں آبزرو کیا ہے، کہ ابھی ایفرٹ آپ نے اسٹارٹ نہیں کی، پہلے سے آپ نے ایک ایشو کو انسرماؤنٹیبل ٹاسک تسلیم کر لیا، سمجھ لیا. آپ کوشش کریں. پھر ایک بہت میتھ ہے کہ جی میری تو قسمت جو ہے نا وہ خراب ہے. قسمت جو ہے نا، قسمت کام نہیں کر رہی، بس میں پتہ نہیں کوئی پنوتی ہوں. آپ قسمت کا رول تب آتا ہے جب آپ نے اپنا 100% بیسٹ پروڈیوس کر لیا. بالکل ٹھیک. آپ نے 100% نہیں کیا تو پھر آپ قسمت کی بات، قسمت بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گی. اچھا، ایک جس طرح آپ نے یہ سٹارٹ میں بات کی کہ سی ایس ایس جو نئے طالب علم ہیں ان کو خراب کرنے میں بھی انہی لوگوں کا ہاتھ ہے جنہوں نے سی ایس ایس پاس کر لیا ہے. ایک بہت زیادہ یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ جی شاید سی ایس ایس ان لوگوں کا ہوتا ہے جو بڑے اداروں سے پڑھے ہیں، بڑی انگلش ان کو آتی ہو، بہت ایلیٹ کلاس سے ان کا تعلق ہو. اس میں کتنی حقیقت ہے؟ اس پہ میں بجائے کسی اور کی مثال دینے کے، میں اپنی ہی ان ایسپیرنٹس کو اپنی اگزامپل دیتا ہوں کہ جب میں نے بی اے آپٹ کیا، ایف ایس سی پری میڈیکل میں میرے بہت اچھا سکور تھا، بٹ شروع سے میں ڈاکٹر نہیں بننا چاہتا تھا. اب جب میں نے بی اے کیا تو مجھے کیونکہ میرے فادر پروفیسر تھے، مدر پروفیسر تھی، کسی فیملی فنکشن میں جاتا تھا، کسی شادی میں جاتا تھا، تو جو میرے فادر کے کولیگز ہوتے تھے وہ مجھے آتے تھے، بیٹا آپ کے والد نے سارا شہر پڑھایا، اتنے لوگ بنا دیے ڈاکٹر انجینئر، آپ اپنے باپ کا نام بیٹا دیکھو کیسے خراب کر رہے ہو، بیٹا محنت کرو. آپ کس طرف چل پڑے، آپ کس طرف چل پڑے نا. ٹھیک ہے. اب بات کوئی بھی چیز اپنی جگہ بری نہیں ہے، چاہے وہ بی اے ہے، چاہے وہ کوئی ڈپلوما ہے، آپ اپنا بیسٹ پروڈیوس کریں. اب میں نے جب بی اے کیا تو میں نے ہر سبجیکٹ جو ہے انگلش میں آپٹ کیا. اب اس ٹائم ایون کہ میری کلاس میں پورے کالج میں انگلش میں کسی نے بھی میرے علاوہ آپٹ نہیں کیا تھا جی سی ملتان میں. ایکسیپشن کوئی ہوں میں نہیں جانتا. اب مجھے پاکستان افیئر کے پیپر میں جو پاکستان اسٹڈیز ہے اس میں پیپر میں کویسچن اردو میں لکھا ہوا تھا کہ 1973 کے آئین کے وفات پر تفصیلی نوٹ لکھیں. اب کیونکہ میں نے انگلش میں خود پڑھتا تھا، ٹیچر بھی ایون کہ اردو میں لیکچر ڈیلیور کرتے تھے اور اسٹوڈنٹس کے پریڈومنٹلی اردو کے تھے، تو اب میں جو سیکنڈ یا تھرڈ ہیڈنگ تھی تو وہ میں بنیادی حقوق کو کنورٹ کر رہا ہوں انگلش میں، تو میں لکھ رہا ہوں بیسک رائٹس. تو بیسک رائٹس نہیں ہوتا، دے آر فنڈامنٹل رائٹس. پھر آزاد عدلیہ کو میں انگلش میں کنورٹ کر رہا ہوں فری جوڈیشری. اٹ از ناٹ فری جوڈیشری، اٹ از انڈیپینڈنٹ جوڈیشری. سو اگر میری اپنی یہ میں اس لیول پر تھا، اگر وہ ہے کہ آپ کہیں کہ بیک گراؤنڈ چاہیے آپ کی بہت ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ آپ ایفرٹس کرتے ہیں. اور پھر ایک اور میتھ، آپ مجھ سے گائیڈ لائن لینے، اب آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے اپنی ووکیبلری امپروو کرنی ہے. سی ایس ایس میں پریزنٹ کمپوزیشن کا ایک پیپر ہوتا ہے، ایس اے کا ایک بڑا فیئر ہوتا ہے کہ جی ووکیب بہت رول پلے کرتی ہے. اب آپ مجھ سے گائیڈ لائن لیتے ہیں کہ میں کون سی بک پڑھوں، یہ بکس کلچر جو ہے، کہ آپ مجھے بک بتا دیں کوئی ایک چیز. تو میں آپ کو کہہ دوں کہ آپ میکسملن یا آکسفورڈ کی ڈکشنری پرچیز کر لیں، اس سے ریڈ آؤٹ کریں. سو وہ آپ پورے لائف ٹائم میں آپ اس سے جتنا مرضی کور کر لیں گے وہ کور نہیں ہوگا. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت کوئی سپر نیچرل چیز نہیں ہے، بنیادی چیزیں ہیں، اگر کوئی اس میں اپنا بیسٹ پروڈیوس کرتا ہے تو یو کین ڈو اٹ. بالکل بالکل. ایک سوال رانا صاحب، جو سبجیکٹ سلیکشن ہوتی ہے سی ایس ایس میں، کمپلسری ہوتے ہیں اور آپشنل ہوتے ہیں، بالکل کون سا آپ کو دیکھنا چاہیے؟ اسکورنگ ٹرینڈ دیکھنا چاہیے پچھلے سالوں کا، یا اپنا انٹرسٹ دیکھنا چاہیے؟ اور آپ کے سبجیکٹ کیا تھے؟ یہ دونوں سوالوں کا جواب. میرا اوپینین یہ ہے کہ آپ کو دونوں چیزیں دیکھنی چاہیے. خالی آپ نے اسکورنگ ٹرینڈ بھی نہیں دیکھنا کہ آپ نے وہ آپٹ کر لیا بٹ آپ کا ایپٹیچیوڈ نہیں ہے.
آپ کا ایپٹیٹیوڈ بھی ہونا چاہیے اس سبجیکٹ میں. پھر آپ اسکورنگ ٹرینڈ بھی دیکھیں. میرے جو سبجیکٹ تھے میرے جغرافی تھے, انڈو پاک ہسٹری, انٹرنیشنل ریلیشنز, انٹرنیشنل لا اینڈ انوائرمنٹل سائنس. یہ آپ نے کس بیس پہ سلیکٹ کیا کیا؟ کیونکہ آئی آر میرا میں ماسٹر تھا میرا, تو میں نے انٹرنیشنل ریلیشنز اس لیے آپٹ کیا. گریجویشن میں میرا جغرافی اور انڈو پاک ہسٹری تھی, تو میں نے اس لیے آپٹ کیا انوائرمنٹل سائنس بیکاز آئی واز اے اسٹوڈنٹ آف ایف ایس سی پری میڈیکل, سو آئی تھنک مائی ایپٹیٹیوڈ. آپ کو لگا کہ یہ کرنا ایزی ہے. ان کے لیے بکس کون سی آپ ریکمینڈ کرتے ہیں؟ اچھا, یہ آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا. ہم سی ایس ایس کے جو فریش ایسپیرنٹس ہیں نا, آج لیٹ سپوز وہ میرے پاس آئیں گے کہ سر آپ کائنڈلی گائیڈ لائن دے دیں. کوئی سینئر ہوں گے سر ہم سے, جو ان سے گائیڈ لائن لیں گے, کسی اکیڈمی میں جائیں گے. سو الٹیمیٹلی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نا ان کے پاس ایک ایک سبجیکٹ کی 10-20 بکس ہوں گی. اچھا, 20 کتابوں کی ایک سبجیکٹ کی. سو آپ مائنڈ میں ایک چیز رکھیں کہ آپ پی ایچ ڈی نہیں کر رہے, آپ کا ٹارگیٹ ہے سی ایس ایس کا پیپر پاس کرنا. آپ کو کیونکہ آپ نے 12 سبجیکٹ مینیج کرنے ہیں. جیسے میں نے وہ ایک بکس کی ایگزامپل دی کہ اگر آپ 100 ناولس پڑھ رہے ہیں, نو ڈاؤٹ دے آر ویری گڈ. اگر آپ آلریڈی آپ ایوڈ بک ریڈر ہیں, بہت آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے. بٹ اگر آپ سی ایس ایس کی اٹیمپٹ دینے کے لیے آپ پریپریشن کر رہے ہیں, تو آپ پہلے سب چیزیں اچھی ہیں, کسی میں کوئی فالٹ نہیں ہے, بٹ آپ پہلے اپنی پرائورٹیز میں آپ کے جو سبجیکٹ سلیبس ہے اس کو کور کریں. آپ جو ایف پی ایس سی کی جو ریکمینڈیڈ آؤٹ لائن ہے اس کو فالو کریں. آپ بک پرچیز کریں گے, بک میں اگر آؤٹ لائن میں لیٹس سپوز ایوری ڈے سائنس کا پیپر ہے, اس میں سائنٹیفک انوینشنس میں ٹی وی, فریج, مائکرو ویو اوون ہے, اگر آپ کوئی بک پرچیز کریں گے تو 3 to 4 ڈسکوریز انہوں نے خود ایڈ کی ہوں گی. سو ایٹ دا اینڈ ہر ٹاپک میں اس طرح ایڈ اپ ہوتی جائیں گی چیزیں, آپ کا برڈن بڑھتا ہے. آپ سب سے پہلے آؤٹ لائن کے جو ٹاپکس ہیں ان کو کور کریں. آپ کوالٹی مٹیریل پڑھیں. اب دیکھیں, آپ اگر ایک پبلشرز کے میں نیم کوٹ نہیں کرتا, بٹ اگر ریناؤن جو 3 to 4 پبلشرز ہیں سی ایس ایس کی جن کی بک زیادہ پبلش ہوتی ہیں, اب آپ اس بک کو لے کر اور بالکل ریلیکس ہو جاتے ہیں کہ یہ آپ کا پورا سلیبس اس میں کور ہو گیا. سو آپ کو ایک چیز مائنڈ میں رکھنی چاہیے کہ یہ سی ایس ایس کا پیپر ہے. جو ایگزامینر ہے میرے جیسا ایک عام سا اسٹوڈنٹ, آپ مجھے پیپر دے دیں, میں دیکھ کے بتا دوں گا کہ یہ اس نے کس بک سے پروڈیوس کی. سو آپ جب تک ڈسٹنگوش پیپر کو نہیں کریں گے, آپ کچھ ڈفرینٹ نہیں کریں گے, سو آپ کو اچھا اسکور نہیں ملے گا. آپ کے سبجیکٹس کون سے تھے کمپلسری, اور ان کی بکس آپ جو ریکمینڈ کریں 1 2 3؟ سر پریسی کے لیے رینن مارٹن. باقی پریسی ایسا پیپر ہے, میں اس کے لیے ریکمینڈ کرتا ہوں کہ کسی اچھے انگلش کے ٹیچر سے آپ کوچنگ لیں. اچھا, واحد سبجیکٹ پریسی ہے جس کے لیے آپ کو کوچنگ کی ضرورت ہے. اور جو باقی آپ کے سبجیکٹس ہیں, باقی جو میرے آپشنل تھے آپ کو میں نے آلریڈی بتایا. جو پاکستان افیئر ہیں, اب دیکھیں پاکستان افیئر واز ناٹ لائک پاکستان اسٹڈیز جو پاسٹ میں تھا. اب پاکستان افیئر میں آپ کے سارے کوسچن اپلائیڈ ہیں جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم پاکستان افیئر کی کوئی بک پرچیز کرتے ہیں, وہ دیٹ از اسٹارٹنگ فرام آئیڈیالوجی آف پاکستان, محمد بن قاسم, خلافت موومنٹ اور ہسٹوریکل ایونٹس, جبکہ آپ کا پیپر جو ہے وہ سارا ریسنٹ ڈیولپمنٹس پہ ہے. سی پیک, شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن, ریسنٹ ڈیولپمنٹ. سو ٹرائی ٹو بی ریلیونٹ, ٹرائی ٹو اکوپ یور سیلف ود لیٹسٹ ڈیٹا جو اپ ٹو ڈیٹ. لاسٹ کویشچن مجھے آپ بتا دیں, اس کے بعد جو ہم نیکسٹ پروگرامس کریں گے, ظاہر ہے اس میں ہم انڈیویجول چیزوں کو بھی ڈسکس کریں گے. سی ایس ایس کی تیاری میں اکیڈمیز کا کتنا رول ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس میں کچھ سبجیکٹس ہیں جیسے پریسی اینڈ کمپوزیشن اسپیشلی, وہ ایک ایسا پیپر ہے کہ آپ نے انگلش کی کوچنگ نہیں لیتے, خود سے مسٹیکس کے چانسز ہوتے ہیں. باقی آپ اس لیول پر جب آپ سی ایس ایس کے پیپر کے لیے اپیئر ہو رہے ہیں تو اتنے آپ میچور ہوتے ہیں. اس میں یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ پراپر کسی سے گائیڈ لائن لے لیں. سر گائیڈ لائن جو ہے وہ 1 دن کی بھی ہو سکتی ہے. اب اکیڈمیز میں نہیں, میری پرسنل اوپینین یہ ہے کہ یہ آپ اگر آپ کسی سے پرسنل کوچنگ گائیڈ لائن لے لیتے ہیں وہ زیادہ بیٹر ہے. وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ روز کسی اکیڈمی میں. بہت شکریہ ناظرین. آپ نے دیکھا سی ایس ایس سیریز کا ہمارا پہلا پروگرام, جس میں ہمارے ساتھ رانا محمد دلاور موجود تھے. بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح سی ایس ایس کی تیاری کرنی چاہیے, کتنا ٹائم چاہیے. ایک بہت اچھا جملہ اس پہ میں اختتام کروں گا کہ یہ کوئی سپر نیچرل امتحان نہیں ہے, آپ اپنا بیسٹ پروڈیوس کر کے یہ امتحان پاس کر سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عبدالباسط کو اردو پوائنٹ سے اجازت دیجیے. اپنے سوالات ہمیں کمنٹس میں ہمیں فیس بک پہ, یوٹیوب پہ ضرور بھیجیں. ان کے جواب ہم اگلے پروگرام میں جانیں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.